اب دیکھو غور کرو، یہ انگلی ہے، اس میں دیکھو ناخن ہے، ناخن ہے نا، یہ ناخن ہے، اس کے اوپر چمڑا لگا ہوا ہے، اس چمڑے کے اندر گوشت ہے، اس چمڑے کے اندر گوشت ہے، گوشت کے اندر ہڈی ہے، اور یہ ایسی ہڈی ہے جو یہ نلی ہوتی ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ ہڈی کمزور ہے، سمجھ گئے؟ پھر نیچے آؤ، یہاں دیکھو بال ہے، کتنی چیز ہو گئی؟ یہ ایک انگلی کی میں مثال دیتا ہوں کہ اس میں کتنے اجزاء ہیں، کہاں سے تیار ہوئے؟ ایک مشینری میں، یہ اللہ کی قدرت ہے، ورنہ ہر آدمی کو کیا کرتا، دعویٰ کرتا کہ ارے بھائی کیا ہم بھی ایک فیکٹری تیار کرتے ہیں جس میں سارے مٹیریل ڈال دیا تیار ہو گئی، موٹر سائیکل تیار کرنا ہے تو تمام پارٹس اس کے الگ الگ تیار ہوں گے، ان کو ملاؤ گے، سب جوڑو گے، سب فٹ کرو گے، تب جا کر کے گاڑی تمہاری تیار ہوگی۔ لیکن انسان ماں کے رحم کے اندر سخت سے سخت چیز ہے جو ہڈی ہے، سخت سے سخت چیز ہے، اور نرم سے نرم چیز ہے جو بال ہے، اور پھر اندر چلے جاؤ، پھیپڑا ہے، دل ہے، تلی ہے، اور گردہ ہے جس کو ہم کڈنی کہتے ہیں، اور پھر معدہ ہے، کھانا جاتا ہے، ہم ایک راستے سے کھانا کھاتے ہیں، شربت بھی اسی راستے سے پیتے ہیں، کھانا بھی اسی راستے سے کھاتے ہیں، ہوا بھی اسی راستے سے جاتی ہے، لیکن اس کا نظام کیسا بنایا ہے؟ یہاں سے کھانا گیا، اپنی جگہ میں چلا گیا، یہاں سے ہوا گئی، کھانے والے نہیں گئے، اگر کھانا نہیں چاہیے تو آدمی کا پیٹ پھٹ جائے، ہوا کے لیے ہوا یہاں سے گئی، کہاں گئی؟ اپنی جگہ میں گئی، دانا اپنی جگہ میں گیا، پانی اسی راستے سے ڈالا، کہاں گیا؟ اپنی جگہ میں چلا گیا۔ بولو بھائی ایسا ہے نا، کوئی غلط بات تو نہیں نہ ہے؟ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، ہم اس قدرت پہ اس کے باریکی کے ساتھ غور کریں گے، فکر کریں گے تو اللہ کی معرفت، جتنے غور فکر کریں گے تو اللہ کی معرفت پیدا ہوگی۔ اب بتاؤ، ہم نے بھی کیا کہا تھا کہ ہم کو قیامت تک کتنے انسان وجود میں آئیں گے، کسی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے، لیکن اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کتنے انسان پیدا ہوں گے، ان کی کتنی ضرورتیں پیدا ہوں گی، جتنے آبادی بڑھے گی اتنی ان کی ضرورت بڑھے گی، اسی حساب سے انہوں نے انتظام کیا ہے۔ ہم 1 کلو چاول لے آتے ہیں، 1 پاؤ دال لے آتے ہیں، اور گھر میں لایا اور پکائے کھا لیا۔ جس دن ہمارے پاس 10 مہمان آنے والے ہیں اس دن بھی 1 کلو لائیں گے۔ تو گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ جانتا ہے کیا کیا چیز مہمان کے لیے لگے گی، وہ لے کے آتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ وہ پھر وہ چیز وہ سامان خرید کر کے لے کے گھر آئے گا۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے، جس کو یہ علم ہے، اس کا علم پوری دنیا پر حاوی ہے۔ ہمارا علم تو بہت مختصر ہے، اور ہم اسی مختصر سے علم سے کبھی کبھی ہمارے اندر غرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کمال کر دیا ہے، ہم نے یہ چیز بنا دیا ہے، مگر اللہ نے کیا کیا چیز بنائی ہے، اس کی قدرت پہ غور کرو۔ آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھیے خوب غور سے۔ اگر کسی وقت یہ ایک قانون نافذ ہے، بالفرض ایک قانون اگر نافذ ہو جائے کہ بمبئی میں جتنے ٹاور ہیں یا جتنی بلڈنگیں ہیں، کوئی بلڈنگ نہیں رہ سکتی ہے ایک گاؤں میں، جیسے سنگل گھر سب لوگ بنا کے رہ سکتے ہیں۔ بتاؤ اس شہر میں کہیں کوئی جگہ باقی رہے گی؟ ارے تجارت کے لیے، زراعت کے لیے کوئی جگہ باقی رہ پائے گی؟ پورا بمبئی بھر جائے گا، یہاں سے کہاں پال گھر تک چلے جاؤ گے تو بھی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اگر یہ ٹاور توڑ دیے جائیں جس میں کئی گاؤں سمائے ہوئے ہیں، اگر یہ اعلان ہو جائے کہ صاحب بس ایک سنگل مکان بنا کے آدمی رہ سکتا ہے، غور کیے ہیں؟ اگر یہ ٹاور ختم کر دیا جائے تو یہ آدمی بکھر جائیں گے زمین میں نا، پھر ان کو ایک مکان چاہیے، اور یہ قانون نافذ ہو گیا ہے کہ تم کو صرف ایک مکان، جیسے 40 میں رہتا ہے وہ بس ایسی بنا کرانا ہے، تو بتاؤ کوئی جگہ باقی رہے گی؟ نہیں باقی رہے گی۔ مگر یہ علم کس کو تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کو، کہ ہم دنیا میں اتنے انسان پیدا کرنے والے ہیں۔ آج سے
400 سال پہلے چلے جاؤ گے یا اور زیادہ 1000 سال پہلے چلے جاؤ گے تو آدمی مختصر سی زندگی گزارتے تھے، مٹی کا گھر بنا لیتے تھے، کھجور کے تنے سے چھپرا بنا لیتے تھے، تب تک اتنا کام تھا. اور پوری زمین پڑی ہوئی ہے، ہاں پوری خالی زمین پڑی ہوئی ہے. مگر اگر وہ لوگ سوچتے کہ یار یہ قیامت تک آدمی اگر آئیں گے تو یہ مٹی کا گھر بنا بنا کر کے کیسے رہیں گے؟ ہاں اگر ایک آدمی اگر مٹی کا گھر بنایا، مٹی کا گھر بنائے گا تو جب تمہارے پاس لوہا نہیں ہے، تمہارے پاس جو ہے اسٹیل نہیں ہے، تمہارے پاس کنکریٹ نہیں ہے، سیمنٹ نہیں ہے، تو دوسرا منزلہ بھی نہیں بنا سکتے ہو، بلڈنگ نہیں بنا سکتے ہو. لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کو یہ علم ہے، ہم اس کے علم سے ایک دم بے خبر ہیں. اس نے ہمارے لیے قیامت تک کتنے آدمی، کتنے انسان کو پیدا کرنا ہے اور ان کا کتنا انتظام کرنا ہے. ہمارے یہاں بارات آتی ہے 100 تو کتنا کھانا لگے گا، کتنا چکن لگے گا، کتنا مٹن لگے گا، کتنا چاول لگے گا، کتنا روغن لگے گا، کتنا تیل لگے گا، کتنا گھی لگے گا، اسی حساب سے ہم انتظام کرتے ہیں نا. تو اللہ کو علم ہے کہ دنیا میں کتنے انسان ہم بھیجنے والے ہیں، ان کے علم میں ہے. اور اسی علم کے حساب سے کیا اس زمانے میں یہ لوہا زمین میں نہیں تھا؟ لوہا زمین میں تھا، پیٹرول زمین میں نہیں تھا، رہا ہے. نبی علیہ السلام کی وقت رہا پیٹرول نکلتا تھا، ہاں ان کی زمین میں تھا پیٹرول، لوہا ان کی زمین میں تھا. ہاں سونا چاندی کا رواج تھا تو سونا چاندی چل رہا تھا، ہاں اس کو لوگوں نے پا لیا تھا. سونا چاندی جو گھنی اور درہم دینار کی شکل میں چل رہا تھا تو وہ چل رہا تھا. باقی لوہا کسی کو. لیکن سب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے خزانہ کہاں دفن کر کے رکھا ہے؟ زمین کے اندر. نکالو اس میں سے لوہا، بناؤ 120 منزلے کا مکان، بناؤ 500 منزلے کا مکان. دیکھو آج باہر دنیا میں کتنے منزلے کے ٹاور بنتے ہیں کہ ہماری عقل دیکھ کر کے دنگ رہ جاتی ہے. لیکن کون سی چیز ہے؟ وہی پہاڑ کے ٹکڑے اور وہی زمین کے اندر کا لوہا، ہاں اسی سے تیار ہوتا ہے ٹاور نا. تو اللہ نے سارا خزانہ زمین کے اندر دفن کر کے رکھا ہے. بھائی جیسی ضرورت پڑے گی اس میں سے نکالنا اور استعمال، جتنی ضرورت پڑے گی، کس چیز ضرورت پڑے گی ضرورت کے اعتبار سے. تو قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تم نکالتے جاؤ اور اپنا مکان بناتے جاؤ. اس وقت پہ جتنی اور ہر دور میں ضرورت کے اعتبار سے آدمی اپنا تلاش کر لیتا ہے، اپنا معاملہ وہیں سے تلاش کرتا ہے. اور سب اللہ نے قیامت تک کے لیے انتظام کر کے رکھا ہے. بھائی اس میں سے نکالتے جاؤ، بناتے جاؤ، اس میں سے نکالتے جاؤ، کھاتے جاؤ. ہاں تو اللہ کی قدرت پر تو کیا کہا تم نے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جس وقت انسان کچھ نہیں تھا. ایسا ایک زمانہ تھا، آج جس عمر میں ہم ہیں، مثلا ہماری عمر 60 سال ہے، ہم 5 سال پہلے سوچ لیں کہ 65 سال پہلے ہم کیا تھے، کہاں تھا ہمارا وجود، کیا تھے ہم؟ کچھ نہیں تھے. تو اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جب کچھ نہیں تھے تم تو ہم نے اپنی قدرت سے تم کو پیدا کیا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی، کہ ہم نے ایسی چیز سے پیدا کیا ہے کہ تم تصور کرو بیٹھ کر کے کہ اگر ہم ایک مشین میں کوئی چیز تیار کرنا چاہتے ہیں تو اگر پلاسٹک کی فیکٹری ہے اس میں لوہا ڈال دیں گے تو وہ سب توڑ ٹاڑ کے خراب کر دیں گے. اور لوہے کا جہاں کارخانہ ہے اس کو سوچیں کہ ہم پلاسٹک تیار کر لیں تو وہ اس کے لیے اس کی خوراک نہیں بن پائے گی، وہ بھی بیکار ہو جائے گی. لیکن اللہ کا ایک خزانہ ایسا ہے، اس پہ خوب غور کرو، خوب غور کرو کہ یہ کون سی فیکٹری اللہ نے بنائی ہے، کون سی فیکٹری بنائی ہے جس کے اندر بال، ہڈی، چمڑا، سب کچھ باریک سے باریک چیز، سخت سے سخت چیز اللہ نے اسی کے اندر پیدا کر دیا. کہیں سے پارٹ چلا کر کے نہیں. اور کیسا بنایا ہے؟ کامل بنایا ہے، اکمل بنایا ہے کہ کس چیز کی کب ضرورت پڑتی ہے
وہ آدمی اپنے حساب سے استعمال کرے. اب ہم کو بتاؤ، کوئی آدمی، ابھی ہم جائیں گے گاڑی خریدنے کے لیے تو کمپنی سے گاڑی خرید کے لائیں گے تو وہ کچھ اس میں زینت کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اس میں زینت کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اور جیسے سیٹ کور ہے یا اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، نمبر پلیٹ ہے اور یہ وہ اگر ایسی سب کچھ سامان وہ نہیں دیتے. کیا کہتے ہیں؟ ننگی گاڑی ہے نا، یہ عرف میں ہے نا، ننگی گاڑی دیتی ہے. تو ہم لا کر کے اس کے اجزاء کو ملا کر کے ہم اس کو پورا کرتے ہیں. مگر اللہ نے پیدا کیا اپنے کارخانے سے تو یہ نہیں کہا بھائی بال میں نہیں دیتا ہوں تم لوگوں کو، جب دنیا میں جانا تو بال بھیڑی کے لے کر کے لگا لینا. ہم 5 انگلی کو جائے 4 انگلی دیتے ہیں، 1 انگلی تم جا کے ڈاکٹر سے بنوا لینا. کہیں کچھ کمی ہے بھائی؟ کچھ کمی بتا دو، اس کی قدرت میں کچھ کمی بتاؤ. آدمی کو ایک دم کامل اکمل بنا کر کے پیدا کیا. اور ایک ایک چیز پر غور کرو. آنکھ دیکھو، سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے. پورا منہ ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ بچ جاتی ہے. کتنی مضبوط ہڈی یہاں لگایا ہے، کتنی مضبوط ہڈی یہاں لگایا ہے، کتنی مضبوط ہڈی یہاں لگایا ہے، یہاں لگایا ہے. اور اس کے اندر اس آنکھ کو رکھا ہے کہ جب اس کا حکم ہو جائے گا تو آنکھ کو ضرب آئے گی. کتنی حفاظت اس کی کیا ہے. غور کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے. اسی قدرت پر ہم کو غور